السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹی چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، وقت ہو چکا ہے آپ سبھی ساتھی کا تھیوری بیس کلاس کرنے کے لیے، کنسیپٹ کے لحاظ سے کلاس کرنے کا، اور یہ وقت ہو چکا ہے جب آپ اپنی کلاس کے گرامر مکمل طور پر پکا کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پی ٹی اور لکھت پریکشا دونوں کی تیاری ایک ساتھ ہوتی ہے، اور یہ سہایک انوادک راج بھاشا والوں کے لیے خاص ہے۔ چلیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اقسام ضمیر پڑھیں گے، ان کی مثال پڑھیں گے، اقسام مفعول پڑھیں گے، ان کی مثال پڑھیں گے، اور یہ سوال و جواب کے نحس پر ہوگا۔ میں امید کروں گا آپ سبھی ساتھی کو مقبول ہوگا۔ سبھی ساتھی جڑیں، جو جڑے ہیں وہ لائک کریں اور شیئر کریں، اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ چلیے ساتھیوں، سب سے ضروری اور اہم بات وہ یہ ہے ساتھیوں کہ آن لائن ٹیسٹ جو لوگ دینا چاہتے ہیں، آف لائن ٹیسٹ جو لوگ دینا چاہتے ہیں، اور ایم آر شیٹ پہ ٹیسٹ جو لوگ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے۔ کل یعنی کہ سنڈے کی دن رات کے 8 بجے سے او ایم آر شیٹ پہ ٹیسٹ ہوگا۔ پچھلے سنڈے کو بھی ہوا تھا، ان میں جو ٹاپ کری تھی وہ عائشہ پروین پٹنہ کے رہنے والی، انہوں نے ٹاپ کیا تھا، اور سب سے اچھے رینک پر سب سے اچھا نمبر ان کا آیا تھا، اور 95 نمبر ان کا تھا۔ اس بار بھی سبھی ساتھی مل کر کوشش کریں، ان سے آگے بڑھ کر نمبر لانے کی کوشش کریں۔ ساتھیوں، او ایم آر شیٹ پہ سبھی ساتھی ٹیسٹ دیں گے۔ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو دینا ہی دینا ہے ہر حال کے اندر میں۔ جو نہیں جڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے، بنتی ہے، ایک آرزو ہے کہ آپ جلدی سے جڑ جائیں اور ٹیسٹ دیں۔ دیکھیے، ٹیسٹ دینے سے بہت سارا فائدہ ہے۔ آپ ایک نمبر طریقے سے تیاری کیجئے، اس کے بعد پھر ٹیسٹ دیجئے۔ ٹیسٹ دینے سے آپ کی قابلیت باہر آئے گی، پھر آپ ٹیسٹ دے پائیں گے، اور ٹیسٹ دینے سے پھر آپ صحیح امتحان دے پائیں گے۔ صحیح امتحان دینے سے آپ کا نمبر اچھا ہوگا، پھر آپ سلیکٹڈ ہوں گے، پھر آپ کی زندگی اچھی ہوگی۔ تو اسی لیے ساتھیوں میں کہتا ہوں، آپ ایک بار فون کر کے ضرور رابطہ کر لیجئے گا، سمپرک کر لیجئے گا، کانٹیکٹ کیجئے گا۔ جڑنا ہے تو کیا پروسیس ہے، نہیں جڑنا ہے تو کیا پروسیس ہے، کیا آپ کو کرنا ہے، یہ واٹس اپ کرنے کے بعد، کال کرنے کے بعد معلوم آپ کو ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، کل یعنی کہ 22 نومبر رات 8 بجے او ایم آر شیٹ پہ ٹیسٹ ہونا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال کی جانب۔ سوال یوں ہوتا ہے ساتھیوں کہ اقسام ضمیر مع مثال و تعریفات اختصاراً پیش کیجیے۔ یہ سوال کئی بار لوگوں نے ہم سے کیا ہے، ساتھیوں نے کیا ہے، جو لوگ پیڈ ممبر ہیں انہوں نے کیا ہے کہ ضمیر ایک بار پھر سے پڑھا دی جائے، اسی لیے میں ان کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تو جواب آپ سبھی ساتھی نوٹ کریں اپنے دماغ کے اندر میں کہ ایک ہی اسم کے بار بار استعمال سے بچنے اور جملوں میں حسن پیدا کرنے کے لیے ضمیر کا استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر کی تعریف یاد ہو گئی آپ لوگوں کو؟ معلوم ہوا، یاد تھا؟ کیا ہے ضمیر کی تعریف؟ ایک ہی اسم کے بار بار استعمال سے بچنے کے لیے، جملوں میں حسن خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، اور ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 5 قسمیں ہیں ضمیر کی۔ کتنی؟ 5۔ یاد رہے گا؟ آئیے یاد رکھیے گا کون کون سی۔ ضمیر مطلق، جسے ضمیر شخصی کہا جاتا ہے، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری، ضمیر موصولی اور ضمیر تنکیری۔ یہ 5 قسم آپ سبھی ساتھی یاد رکھیے گا۔ اب ان کی تعریف کیا ہے، مثال کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1 پر ہے ضمیر مطلق، جسے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ وہ ضمیر ہے جو کسی آدمی کی جگہ یا چیز کے بدلے میں آئے، وہ ضمیر مطلق ہے۔ وہ ضمیر جو کسی آدمی کی بدلے میں، آدمی کے بدلے میں، جگہ کے بدلے میں، چیز کے بدلے میں لایا جائے، وہ ضمیر مطلق ضمیر شخصی ہے۔ جیسے کہ ساتھیوں، ساجد نے ماجد سے کہا کہ وہ گھر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں وہ سے مراد ساجد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اس جملہ میں لفظ وہ کیا ہے؟ ضمیر مطلق ہے۔
آئیے ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں۔ میں نے کہا نا ضمیر مطلق کو ضمیر شخصی کہا جاتا ہے، تو ضمیر شخصی کی بھی کتنی قسم ہے؟ 3 قسم۔ ضمیر کی اگر ضمیر کی بات کریں 5 قسم، ان میں سے ایک قسم ہے ضمیر مطلق جسے کہتے ہیں ضمیر شخصی، اور ضمیر شخصی کی بھی 3 قسمیں ہیں، وہ یاد رکھیے گا۔ ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم۔ یاد ہو گیا؟ ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ ہوا نا یاد؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ضمیر غائب وہ ضمیر ہے جو ایسے شخص کے لیے استعمال ہوئی ہے جو موجود نہ ہو، اس کے لیے استعمال ہوئی ہے جو موجود نہ ہو، وہ ضمیر غائب ہے، جیسے کہ وہ سب وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، آئیے ضمیر حاضر وہ ضمیر ہے جو ایسے شخص کے لیے استعمال ہوئی ہے جو موجود ہو۔ حاضر موجود کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے جیسے کہ تم، تو، تم سب، تو بھی، تم بھی، تم سب بھی، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر حاضر ہے۔ یاد رکھیے گا، سمجھدار لوگ ہیں سمجھ گئے ہوں گے۔ ضمیر متکلم ساتھیوں وہ ضمیر ہے، دیکھیں یہاں بھی ٹائپنگ مسٹیک ہے، آپ یوں لکھا کریں ضمیر، ٹھیک ہے، زاد اس طریقے سے، یہاں زا سے لکھا گیا ہے، یہ مسٹیک ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ ضمیر ہے جو ایسے شخص کے لیے استعمال ہوئی ہے جو خود کلام کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اتنا یاد رہے گا آپ لوگوں کو، جیسے کہ میں، ہم سب، یہ سب ضمیر متکلم ہے ساتھیوں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ضمیر استفہامی کیا ہے؟ ضمیر استفہامی، دیکھیں یہاں بھی مسٹیک ہے لکھنے میں، تو وہ ضمیر ہے جو کسی آدمی، کسی چیز یا کسی بات کے دریافت کے لیے بولا جائے، اسے ضمیر آپ نے حروف استفہام پڑھا ہوگا نا، جملہ استفہامیہ میں نے آپ کو پڑھایا، وہ یاد ہوگا نا؟ اتنا یاد ہے تو پھر یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے ساتھیوں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ کون، کیا، کب، یہ سب ضمیر استفہامی بھی ہے اور حروف استفہامیہ بھی ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ آئیے ضمیر اشاری دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ضمیر، یہاں بھی ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ کیا ہوا ہے جو آج لکھنے میں اتنی مسٹیکنگ ہے؟ تو ضمیر اشاری وہ ضمیر ہے ساتھیوں کہ جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی، میں بتا دیتا ہوں، آپ بھی بتا دیا کریں، تو وہ اشارہ کیا جائے، جیسے کہ وہ، جیسے کہ یہ سب ضمیر اشاری ہے ساتھیوں۔ آئیے یہاں ضمیر موصولی دیکھ لیتے ہیں، تو ضمیر موصولی وہ ضمیر، یہاں دیکھیں زمین ہو گیا، یہ ضمیر لکھیے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ضمیر ہے جس کی حالت کا علم اور تعین جملے سے ہو۔ یہاں بھی تعین غلط ہے، میں آپ سبھی ساتھی سے آج معافی چاہتا ہوں ساتھیوں، کیونکہ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے کسی کے لیے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے، جو کلاس نہیں کر پائے گا، جنہیں PDF پہنچے گا، وہ کافی بدظن ہو جائیں گے۔ یہ میں سبھی ساتھی سے معافی چاہتا ہوں اس چیز کے لیے۔ تعین، یہ ایسا ہوتا تعین، ٹھیک ہے، تو جس کی حالت کا علم اور تعین کے جملے سے ہو، یہاں بات لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ساتھیوں، جس نے مجھ کو یہ قلم دیا تھا وہ فوراً لوٹ آیا، اس جملے میں لفظ جس، یہ کیا ہے؟ ضمیر موصولی ہے، یاد رکھیے گا، جس کی حالت کا علم اور تعین کے جملے سے ہو، ٹھیک، تعین بعد کے جملے سے ہو۔ یہ بھی بات کیسا لکھا گیا دیکھیے، یہ ہے اصل میں یہاں مسٹیک ہے۔ میں کوشش کروں گا جو PDF آج میں دوں ان کو، ان کی اصلاح کر کے میں PDF آپ لوگوں کو دوں گا، تو یاد رکھیے گا یہ بعد ہے، تعین بھی دیکھیے ضمیر بھی غلط ہے، تعین بھی غلط ہے، بعد بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، باقی سب صحیح ہے۔ تو نمبر 5 پہ ساتھیوں، ضمیر تنکیری وہ ضمیر ہے جو بے معنی شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو، بے معنی، با معنی نہیں، بے معنی، جیسے کہ کچھ، کوئی، بعض وغیرہ وغیرہ۔ یاد ہو گیا؟ ضمیر یہاں سے کلیئر ہے۔ سوال نمبر 2 شروع ہوتا ہے، مفعول کی تعریف اور اقسام مفعول کی مثال وضاحت کیجیے۔ پچھلی ٹیسٹ میں مفعول کے متعلق سوال آئے تھے، لوگ کنفیوز ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں نا، مفعول کی تعریف اور اقسام مفعول کی وضاحت کیجیے۔
تو میں بتاتا ہوں ساتھیوں، پہلے مفعول کی تعریف، کام کرنے والے کو فاعل، جس پر فعل واقع ہو اسی کو مفعول کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ مفعول کی تعریف آپ کو مل گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں مفعول کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ بولیے نا، کتنی؟ 5 قسمیں ساتھیوں۔ مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول منہ، مفعول لہ اور مفعول معہ۔ تو یاد رکھیے گا یہ 5 قسم آپ کے سامنے ہے، اب ان کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تعریف ان کی یہ ہے، مفعول بہ اس مفعول کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر، یہ جس پر یاد رکھ لیجئے گا تو مفعول بہ سمجھ میں آ جائے۔ تعریف سب کا ایک ہی ہے، بس جس پر، جس میں، جس سے، جس کے لیے، اس کو یاد رکھیے گا، مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو مفعول بہ اس مفعول کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے کہ میں نے خط لکھا، اکرم نے زید کو مارا، یہ مفعول بہ کا مثال ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں مفعول فیہ۔ مفعول فیہ اس مفعول کو کہتے ہیں جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ میں نے کہا تھا اوپر بتایا جس پر، اب یہاں ہے جس میں۔ مفعول فیہ جس میں، مفعول بہ جس پر، یاد رکھیے گا۔ تو مثال ہے، اکرم اسکول میں پڑھتا ہے، ساجد چھت پر سوتا ہے۔ یہ سب یاد رکھیے گا ساتھیوں، یہ سب مثال ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اب آگے ہے مفعول منہ اس مفعول کو کہتے ہیں جس سے فاعل کا فعل واقع ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ وہاں جس پر، جس میں، اب جس سے ہو گیا، جیسے کہ ساجد نے ماجد کو چھری سے مارا، اکرم نے زید کو لاٹھی سے مارا۔ جہاں بھی سے استعمال ہوگا مفعول منہ ہوگا، جہاں بھی میں استعمال ہوگا ٹھیک مفعول فیہ ہوگا، جہاں بھی پر استعمال ہوگا مفعول بہ ہوگا۔ اس طرح سے کچھ سمجھنے والے قاعدے ہیں، یاد رکھیے گا۔ مفعول لہ اس مفعول کو کہتے ہیں جس کے لیے فاعل کا فعل واقع ہو۔ اب یہاں جس کے لیے ہو گیا، آپ نے جس پر سمجھا، ٹھیک ہے، پھر جس کے لیے یہاں پہ آیا ہے اس کو بھی سمجھیے۔ تو اس کی مثال یوں ہے ساتھیوں، جیسے کہ اکرم مدرسہ گیا پڑھنے کے لیے۔ جس کے لیے سے مطلب کے لیے یاد رکھیے گا۔ اکرم مدرسہ گیا پڑھنے کے لیے، ساجد ہوٹل گیا کھانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ مفعول کی مثال ہے، مفعول لہ کی۔ اسی طرح ساتھیوں مفعول معہ وہ مفعول ہے جس کے ساتھ فاعل کے لیے فعل واقع ہو۔ اب یہاں جس کے ساتھ کیا ہوا؟ جس پر، جس میں، جس سے، جس کے لیے اور جس کے ساتھ، یہ 5 آپ کو یاد ہو گیا نا، سمجھ میں آپ کی مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے کہ ساجد ماجد کے ساتھ دہلی گیا، اکرم زید کے ساتھ پڑھنے گیا۔ آ گئی نا بات سمجھ میں؟ دیکھیے گا، یاد یہاں رکھیے گا، میں نے کہا جس پر، جس میں، جس کے لیے، جس کے ساتھ۔ تو جب یہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائے گا ایٹومیٹک آپ سمجھ جائیں گے مفعول لہ، مفعول منہ، مفعول فیہ اور مفعول لہ مفعول بہ میں کیا فرق ہے ساتھیوں۔ تو دیجیے گا ساتھیوں ہمیں اجازت، اور بہت بہت شکریہ آپ سبھی ساتھیوں کو جڑنے کے لیے، کلاس کرنے کے لیے۔ آج کی کلاس مختصر ضرور ہے لیکن بہت ہی خاص ہے۔ یہ سوال گرامر ہے تو مفعول بہت کنفیوز کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو کلیئر کر لیجئے گا ساتھیوں۔ میں چاہوں گا اجازت، لیکن سبھی ساتھی سے میں آگرہ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ونتی کرتا ہوں، ایک بار کال کر کے ضرور آپ جڑنے کی کوشش کیجیے گا لائیو ٹیسٹ گروپ میں، آف لائن ٹیسٹ گروپ میں، OMR شیٹ ٹیسٹ گروپ میں۔ ایک ہی گروپ ہے جہاں تینوں طرح کی تیاری کی جاتی ہے، اور یہ سب کلاسز سیف ہوتا ہے، سبھی کے لیے نہیں ہوتا، پبلک وائز کلاس نہیں ہوتی۔ تو ساتھیوں جڑیے گا، کل تک کا ٹائم ہے، یعنی کل اگر مس ہو گئی تو کل کی کلاس آپ کی مس ہو جائے گی، کل کا ٹیسٹ آپ کی مس ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ساتھیوں جڑیے گا، باقی باتیں واٹس ایپ پہ کیجیے، باقی باتیں آپ جو ہے کہ ہمیں
کال کر کے کیجئے، انشاءاللہ تشفی بخش جواب ملے گا۔ اور میری یہ دل کی کڑھن ہے کہ آپ تیار کر لیں اور آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ دوستو، اردو کے ساتھ جو آج دشمن ویوہار ہو رہا ہے، آئندہ شاید کہ اس سے بھی برا ہو، تو کم سے کم آج تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے تن لگے یا من لگے یا پھر دھن لگے، لگائیے، کوشش کیجئے ساتھیوں۔ دیجئے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔